الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو لیول 2 ہے ہمارا، اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے لے کر انشاءاللہ 75 تک پڑھیں گے۔ یہ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ سورۃ الانفال کا الحمدللہ ہم تعارف بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آیت نمبر 41 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ کہ انما غنمتم من شیء، کہ تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو، من شیء کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز میں سے، یعنی جو بھی تمہیں غنیمت کے طور پہ کوئی مال اگر ملتا ہے تو فَأَنَّ لِلَّهِ، تو پس یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا خمس، اس کا پانچواں حصہ، پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بطور برکت کے آیا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ نے فرمایا کہ مسافر کے لیے ہے۔ تو مال غنیمت یعنی وہ مال ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، قتال ہوتا ہے، اور مسلمان غلبہ پا لیتے ہیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، اب جو کفار کا جو مال جو مسلمانوں کے قبضہ میں آتا ہے اور کفار کو جب شکست ہوتی ہے تو ان کا مال جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، جو مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو مال مسلمانوں کو کفار سے ملتا ہے بغیر جنگ کے ملتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ اسی طرح مال فے میں وہ مال بھی آتا ہے کہ جو صلح کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، یعنی جنگ نہیں ہوتی اور اس کے بجائے صلح ہوتی ہے، اور اسی طرح جو خراج کی شکل میں مسلمانوں کو ملتا ہے جنگ کی بجائے، جنگ نہ ہونے کی صورت میں، تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ لیکن جو قتال کے بعد اور جو لڑائی کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے کفار کا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب اس کی جو تقسیم ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی کہ اس کے 5 حصے کر لیے جائیں گے۔ اس کے کتنے حصے کر لیے جائیں گے؟ اس کے 5 حصے کر لیے جائیں گے، اور اس میں سے جو ایک حصہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو ایک حصہ ہے، 5واں حصہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرابت دار کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور نمبر 5 مسافر کا ہے۔ یہ ایک حصہ، اور 4 جو حصے ہیں وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے، یعنی جتنا بھی مال غنیمت ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ اس میں سے جو ایک حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ان کا، اسی طرح مساکین جو ہیں، اور جو یتامہ ہیں، یتیم ہیں، اور مسافر، ان کا حصہ ہے اس میں۔ اور جو 4 حصے ہوں گے وہ جو مسلمانوں نے جو جہاد کیا اور جو مجاہدین تھے ان کے درمیان وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اب جو مسلمانوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوں گے کہ جو پیادہ ہے، یعنی جس کے پاس سواری نہیں تھی، اس کو ایک حصہ ملے گا، اور جس کے پاس
سواری تھی تو اس کو 3 حصے ملیں گے. جیسے اگر کسی نے گھوڑے کے ساتھ جہاد میں شرکت کی تو اس کو 3 حصے ملیں گے مال غنیمت میں سے، یعنی ایک اس کا حصہ اور 2 حصے اس کی سواری کے. اب جو خمس ہے یعنی 5واں حصہ ہے، اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے استعمال کرتے تھے کہ اپنی ضروریات اور ازواج مطہرات جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی ضروریات کے بعد جو بچتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمانوں کے مصالح ہوتے تھے، جو مصلحتیں ہوتی تھیں، جو مفاد عامہ کے جو کام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اس مال کو خرچ کرتے تھے. اور جو 5واں حصہ ہے اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک قرابت داروں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ان کے لیے ہوتا تھا، اور تیسرا حصہ یتیموں کا، چوتھا مساکین کا، اور 5واں ابن سبیل کا، مسافر کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پہ، ہم نے اپنے بندے پہ جو کچھ نازل کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مدد نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات دکھائے گئے تھے. کب؟ یوم الفرقان، فرقان کے دن. فرقان کا دن کون سا تھا؟ غزوہ بدر کا دن تھا، جو حق اور باطل کے درمیان بڑا عظیم معرکہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے دن، کہ جو فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان جو دن تھا، غزوہ بدر کا جو عظیم معرکہ تھا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو کیا کر دیا تھا؟ واضح کر دیا تھا. فرمایا کہ یوم، وہ دن تھا، یوم الفرقان کون سا دن تھا؟ یوم، وہ دن کہ التقا، مقابل ہوئے تھے، الجمعانی، 2 گروہ. جمعان کس کی جمع ہے؟ الجمعان الجمع کی جمع ہے. تو جمع ان کسے کہتے ہیں؟ گروہ کو. کہ جس دن 2 گروہ آمنے سامنے ہوئے تھے، ان کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی تھی، ان کے درمیان قتال ہوا، ان کے درمیان جنگ ہوئی. اور ان 2 گروہوں سے کون سے گروہ مراد ہیں؟ جی چیٹ میں لکھ کے بتائیے. جی بالکل، ایک گروہ مشرکین کا تھا اور ایک مسلمانوں کا گروہ تھا. اہل ایمان کا، صحابہ کا گروہ تھا، اور دوسرا مشرکین کا گروہ تھا. تو اللہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. جنگ بدر کے ہی حالات کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں تمہاری اور کفار کی جو پوزیشن ہے وہ کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ انتم، کہ یاد کرو وقت کہ جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم اس کنارے پہ تھے جو قریب والا کنارہ تھا. عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، الدنیا قریب والا، یعنی وہ کنارہ، وہ والی طرف کہ جو مدینہ سے قریب تھی. یعنی اہل ایمان کا جو گروہ تھا جہاد کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، ان کی جو جگہ تھی میدان جہاد کے اندر، میدان قتال کے اندر، وہ جگہ کون سی تھی؟ کہ جو مدینہ سے قریب تھی، جو مدینہ والی طرف تھی. اور فرمایا وہم، اور وہ، یعنی مشرکین مکہ کا جو گروہ تھا، وہ کس جگہ پہ تھے؟ بالعدوہ تھی، وہ کنارے پہ تھے، القصویٰ، دور والے، یعنی کہ وہ کنارہ تھا جو مدینہ سے دور والا تھا. اللہ نے فرمایا کہ والرکب، اور جو رکب تھا، رکب کسے کہتے ہیں؟ قافلے کو. کہ مشرکین مکہ کا وہ جو تجارتی قافلہ تھا، وہ کہاں پہ تھا؟ فرمایا اسفل، وہ نیچے تھا، منکم، تم سے. کہ وہ جو قافلہ تھا وہ نشیبی جگہ میں تھا، وہ نیچے والی طرف تھا، پہاڑ کے اس سائڈ پہ دور نیچے والی طرف تھا. اور جو غزوہ بدر کا جو معرکے کا جو میدان تھا وہ اونچی جگہ پہ تھا. پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، فرمایا کہ اگر تم کیا کر لیتے، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو یقیناً ضرور تم کیا کرتے؟ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، کس کے بارے میں؟
مقررہ وقت کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے، عہد و پیمان کر لیتے جنگ کے بارے میں کہ جنگ کا یہ وقت ہے اور یہ دن ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ تم اس مقررہ وقت پہ تم نہ پہنچ پاتے، تم میں سے کوئی ایک گروہ وہ کیا کرتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا جنگ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا کہ تاکہ یہ دونوں گروہ آپس میں ملیں، آپس میں لڑیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو فتح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کو بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی۔ ولیکن، اور لیکن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولیکن، اور لیکن، لیقضی اللہ، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ یقضی کسے کہتے ہیں؟ قضاء یقضی، کسی کام کو پورا کر دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے امرن، ایک ایسے کام کو کہ کان مفعولا، جو کیا جانے والا تھا، جو مقدر ہو چکا تھا، جو لکھا جا چکا تھا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ اہل ایمان کی فتح اور اہل کفر اور اہل شرک کی شکست، ان کی ذلت، اور تاکہ تمام لوگوں کے سامنے اسلام کی جو حقانیت ہے وہ واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ توحید برحق ہے، اور تاکہ پتہ چل جائے کہ جو کفر ہے اور جو شرک ہے اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لیہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے، لیہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے، کون؟ من ہلک، جو بھی ہلاک ہو، من جو ہلک، جو ہلاک ہو گیا، فعل ماضی لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جو ہلاک ہو گیا، ان بینتین، بینہ سے، بینہ کسے کہتے ہیں؟ واضح دلیل سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، تاکہ وہ اس کو پتہ چلے کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی، کہ اہل ایمان جو تھے وہ صرف 313 تھے، اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھی بہت کم تھا، لیکن ان کے مقابلے میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا، اور وہ اسلحہ سے لیس تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل شرک، اہل کفر کو پسپا کیا، ان کو ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمکنار کیا، تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مرے وہ دلیل اور حجت اس پہ قائم ہو جائے، اس کے بعد وہ مرے۔ وَيَحْيَا، اللہ نے فرمایا وَيَحْيَا، اور تاکہ یحیا، تاکہ وہ زندہ رہے، فعل مضارع ہے، یحیا حیات اسی سے ہے، وَيَحْيَا، اور تاکہ زندہ رہے، من حیا، جو بھی زندہ رہتا ہے۔ تو لفظ حیا جو اصل میں وہ فعل ماضی ہے، حیا فعل ماضی اور یحیا فعل مضارع، تاکہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے، کیسے؟ ان بینتین، بینہ سے، دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَسَمِيعٌ، یقیناً سننے والا ہے، علیم، ہر چیز کو اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ یہاں پہ بھی غزوہ بدر کا سبحان اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ قتال سے پہلے، جنگ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کا جو لشکر ہے اس کو وہ تھوڑا کر کے دکھایا، اس کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ جہاد پہ قائم رہیں، اور تاکہ وہ میدان کے اندر، قتال کے اندر کیا رہیں؟ ثابت قدم رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اذ، جب، یوری کا، وہ دکھاتا تھا آپ کو، ہم انہیں، آپ کو دکھاتا تھا ہم ان کو، یعنی مشرکین مکہ کو،
مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا، جو گروہ تھا، اس کو دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فی منامی کا، آپ کی منام نیند کو کہتے ہیں، فی منامی کا آپ کی نیند میں یعنی خواب میں، قلیلاً کم، یعنی یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خواب میں ان کو یعنی مشرکین مکہ کا جو گروہ ہے اس کو کم کر کے دکھا رہا تھا، ولو اور اگر اراکہم، ولو اور اگر ارا دکھاتا وہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم انہیں، کثیراً زیادہ، کیا مطلب ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں زیادہ کر کے دکھاتا تو کیا ہوتا، لفشلتم، فرمایا کہ تم ضرور کیا ہو جاتے، ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور اس معاملے میں آپس میں کیا کرتے، جگڑتے، تم ہمت ہار جاتے اور اس معاملے کے اندر تم آپس میں جگڑتے، اختلاف پیدا ہو جاتا، تنازع پیدا ہو جاتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا، یعنی پھسلنے سے، ہمت ہار جانے سے، اور اسی طرح کم ہمتی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا، اس طرح جہاد کے اندر آپس کے اندر لڑائی جھگڑا، تنازع، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا، ولیکن اللہ سلم، انہو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والی بات کو، انسان کے سینے کے اندر، دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو سینے کے اندر جس کی باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا تمہیں ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا تھا ان کو، یعنی مشرکین مکہ کے گروہ کو، اذا التقیتم، جب تم ان سے ملے، جب تم ان کے مقابل ہوئے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑا، ویقللکم، اور تمہیں تھوڑا دکھاتا تھا اور تمہیں کم کرتا تھا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، اس سے مراد کیا ہے کہ میدان جہاد کے اندر جب معرکہ شروع ہوا تو جب مسلمان مشرکین مکہ کے گروہ کو جب دیکھتے تھے تو وہ ان کو تھوڑا لگتا تھا، ان کو وہ تھوڑا لگتا تھا، تاکہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ہمت وہ نہ ہاریں اور تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح جنگ کی بالکل ابتدا میں کیا ہوا کہ مشرکین مکہ کو بھی مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ بہت تھوڑا نظر آتا تھا، تاکہ وہ جو ہے جنگ کے اندر، تاکہ وہ جنگ کریں اور جنگ سے نکلے نہ، تاکہ وہ وہاں سے نکلے نہ۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی، جب قتال عملی طور پہ جب شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوا کہ جب مشرکین مکہ کا گروہ، جب وہ لوگ، جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، پھر کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھنا شروع ہو گئے، جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی دہشت اور مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے ایسا کیوں کیا، لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کرے، امراً، اس کام کو، اس معاملے کو، کہ کان مفعولا، کہ جو ہونے والا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا کرے کہ جو ہونے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو دوبارہ ایک دفعہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ، اور جب وہ تمہیں، جس وقت، اِذَا الْتَقَيْتُمْ، تم مقابل ہوئے ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا دکھاتا تھا، قلیلاً، ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا دکھاتا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، بہت کم دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا
لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ترجع الامور، سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حوالے سے جو ادب آداب ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ جب اہل ایمان، جب مسلمان جنگ کے اندر ہوں تو انہوں نے جنگ کے اندر کیا کرنا ہے، انہوں نے مشرکین سے جب وہ قتال کے اندر ہوں، جب میدان جہاد کے اندر ہوں، میدان معرکہ کے اندر ہوں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تم ملو، لقیتم ملاقات اسی سے، لقیتم جب تم ملو، فئۃً کسی گروہ سے، جب تم کسی گروہ سے مقابل ہو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کسی کافر گروہ سے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فَاثْبُتُوا، پھر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، فَاثْبُتُوا، پھر ثابت قدم رہو، پھر دل جمی سے لڑو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثیراً بہت زیادہ، یعنی جنگ کی حالت میں بھی، تم قتال کی حالت میں ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو۔ تو اس سے ایک باریک نقطہ نکلتا ہے، وہ کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ کثرت سے یاد کرو کہ جو کتنا خوف کا وقت ہوتا ہے، جو دشمن سے مقابلے کا وقت ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ تم پہ رہے۔ اور اس لیے بھی کہ تاکہ اگر تم زیادہ ہو، تم کثرت میں ہو، دشمن تمہارا کم ہے، تو تمہارے اندر کوئی غرور و تکبر نہ آ جائے۔ اور یہاں سے یہ ایک نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو عام حالات کا پھر کیا کہنا کہ عام حالات میں پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کہ جب اتنے مشکل اور کٹھن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، تو عام جو حالات ہیں ان میں اور زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سبب ہے وہ کیا بیان کیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اس صفحے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 46 سے لے کے آیت نمبر 52 تک۔ جی، اگلی ہدایت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جنگ کے حوالے سے، جو آداب ہیں، جو ہدایات ہیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ان میں سے جو اگلی ہدایت ہے، اگلا جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ جہاد کے دوران، قتال کے دوران، جب تم دشمنوں کے سامنے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا بھی حکم مانو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تنازع مت کرو آپس میں جھگڑنا نہیں ہے میدان کے اندر، کفار سے قتال کے دوران آپس میں تنازع نہیں کھڑا کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرنے، جھگڑے نہیں کرنے۔ اگر ایسا کیا، اگر تنازع کیا تو کیا ہوگا کہ فتفشلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا ہو جاؤ گے، فتفشلوا، پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب، اور چلی جائے گی، ریحکم، تمہاری ہوا کیا ہو جائے گی، اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت یعنی کہ چلی جائے گی، تمہاری شان و شوکت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، اس آیت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میدان جنگ کے حوالے سے، کیا ادب آداب بتائے۔ نمبر 3 کہ تنازع نہیں کرنا، آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں اختلافات نہیں کرنے۔ اور نمبر 4 کیا ہدایت دی، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو اور جم کے اور ڈٹ کے لڑو۔ ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے کیسے نکلے تھے، بطرن، جو تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے وہ نکلے تھے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کا جو گروہ تھا، جب وہ قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے جب وہ نکلا، تو
ان کے نکلنے کا انداز کیا تھا؟ وہ بڑے غرور کے اندر تھے، بڑے تکبر کے اندر تھے، اور لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی بڑی مذمت فرمایا کہ ان کی طرح نہیں ہو جانا، کہ جو اپنے گھروں سے کس صورت میں نکلے تھے، کس حالت میں نکلے تھے؟ بطرًا، تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ محیط ہے، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا، اور مت بن جاؤ، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطراً، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، فخر و غرور کے اندر، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کا دکھاوا کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے نکلے، اور اپنی شان دکھلاتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، اور لوگوں کو روکتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے، یعنی لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما یعملون محیط، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں ان سارے کے سارے اعمال کا اللہ رب العالمین احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اب کیا ہوا کہ شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا۔ سراقہ جو قبیلہ تھا بنو بکر، تو بنو بکر قبیلہ جو تھا وہ کفار قریش کا حریف تھا، ان کا مخالف تھا، اور جب قریش جو ہے وہ مسلمانوں سے جب جنگ کے لیے نکلے تو ان کو اس قبیلے کا ڈر تھا، کیونکہ ان کا حریف تھا، حلیف تو نہیں تھا، حریف تھا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اس قبیلے کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک، تو سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کے اس نے مشرکین مکہ کو اپنی حمایت کا اور اپنی مدد کا یقین دلایا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم فتح پا لو گے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس طرح شیطان نے انہیں، یعنی ابلیس نے ان مشرکین مکہ کو جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال، یہ جو کفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو شرک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو ظلم کر رہے تھے، تو ابلیس نے انہیں ان اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھایا اور خوشنما بنا کے دکھایا، اور ساتھ ان کو کیا کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، اور آج تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے لوگوں میں سے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس چیز کی طرف اشارہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب، یاد کرو وقت کہ زینا، مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے کیا مزین کر دیا؟ اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو کیا کر دیا تھا؟ مزین بنا دیا تھا، خوشنما بنا دیا تھا۔ کون سے اعمال کو؟ ان کا جو کفر، ان کا جو شرک، اور ان کا جو ظلم، اور مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف لڑائی کے لیے نکلنا۔ اور وقال، اور اس نے کیا کہا؟ لا غالبہ، کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، لکم، تم پہ، الیوم، آج کے دن۔ کون غالب آنے والا نہیں ہے؟ من الناس، لوگوں میں سے، یعنی آج کے دن، یعنی بدر کے دن تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، تم مغلوب ہونے والے نہیں ہو۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، جارٌ، میں حمایتی ہوں، لکم، تمہارا۔ تو شیطان نے انہیں کیا وعدہ دیا اور کیا ان کو سبز باغ دکھائے؟ کہا کہ وَإِنِّي جارٌ لکم، میں تمہارا جار ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا مددگار ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلما، پھر جب، تراءت، دیکھا، الفئتانی، دو گروہوں نے ایک دوسرے کو جب دیکھ لیا، تو نکصا، واپس پلٹا، یعنی شیطان، علی، پر، عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں کے بل۔ تو جب اس نے دیکھا دونوں
جماعتیں جب آمنے سامنے ہیں، شیطان نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتوں کی صورت میں جو مدد نازل ہوئی، جب فرشتوں کو اس نے دیکھا تو پھر کیا ہوا، اپنی ایڑیوں کے بل وہ واپس بھاگ گیا، پلٹنا شروع ہوا، اور کہا وقالا، اور کہا اس نے، یعنی شیطان نے، ابلیس نے کیا کہا، انی بے شک میں بری ہوں، منکم تم سے. تو شیطان نے صاف واضح اعلان کری کہ میں تم سے کیا ہو گیا، جو بری ہو گیا ہوں. انی بے شک میں، ارا میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی شیطان نے جب فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے اہل ایمان کی مدد کر رہے ہیں، تو اس نے کیا کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی خاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. انی بے شک میں، اخاف اللہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، بڑا شدید ہے سزا دینے والا. سزا دینے میں اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی شدید ہے. آیت نمبر 49 ہے. اس میں کیا ہے کہ منافقوں کا طعنہ، منافق جو ہے وہ اہل ایمان کو کیا دیتے تھے، وہ طعنہ دیتے تھے. وہ کیا طعنہ دیتے تھے کہ ان کے دین نے ان کو کیا کر دیا ہے، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اتنی کم تعداد کے اندر ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے جنگی، اور یہ نکلے ہیں اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو وہ کہتے تھے، مذاق کرتے تھے، وہ اہل ایمان کا ٹھٹا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ تو نعوذ باللہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں، اور ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. اذ یقول المنافقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب کہتے تھے منافقون، منافق لوگ، اور والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کیا تھا، مرض تھا، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری تھی، وہ کیا کہتے تھے، غرہ، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلائی، ان لوگوں کو، یعنی اہل ایمان کو، نعوذ باللہ، دینہم، ان کے دین نے. کہ جب منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، وہ کیا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ یاد رکھو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس اللہ تعالیٰ، عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے. اور اسی طرح فرشتوں کی مار کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کفر کیا، جنہوں نے اس دنیا کے اندر شرک کا ارتکاب کیا، اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی، تو فرمایا کہ جب ان کی روح کی قبض کا جب وقت آتا ہے، جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے، تو فرشتے ان کے منہوں پہ مارتے ہیں، اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، ان کی سرینوں پہ ان کو مارتے ہیں، اور ساتھ ان کو جلنے کے عذاب کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَا، کاش آپ دیکھیں، اذ، جب، یتوفا، قبض کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا. کون قبض کرتے ہیں؟ الملائکۃ، فرشتے، یعنی ان کی جانیں جب وہ قبض کرتے ہیں. کہ کاش آپ دیکھ لیں وہ وقت کہ جس وقت فرشتے ان لوگوں کی جانوں کو قبض کرتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے وجوہ، یعنی ان کے چہروں کو، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، ان کی سرینوں پہ مارتے ہیں. وذوقوا، اور چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، جلنے کا عذاب اب چکھو. اور یہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرتا؟ نہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے جب ان کی روحوں کو قبض کیا جاتا ہے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، تو فرشتے ان کے منہوں پہ بھی مارتے ہیں اور ان کی سرینوں پہ بھی مارتے ہیں. فرمایا ذالک، یہ اس لیے کہ بما قدمت ایدیکم، کہ یہ اس لیے، یا یہ اس کے بدلے میں کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. قدمت، تقدیم، یعنی کسی چیز کو آگے بھیج دینا، کسی چیز کو آگے کر دینا. ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، ایدی ید ان کی جمع ہے، کم تمہارے.
تو بیما سبب اس کے کہ جو، تو با یہاں پہ سبب کے معنی میں ہے. اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا للعبید بندوں پہ. اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے نفسوں پہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کَدَأْبِ آلِ فرعون، کہ کَدَأْبِ ماند حال کے، دب کہتے ہیں حال کو، کاف کا مطلب کیا ہے ماند طرح، یعنی ان مشرکین مکہ کا حال بھی کیسا ہے کہ جیسے حال ہے کَدَأْبِ، جیسے دب ہے حال ہے آل فرعون، آل فرعون کا. ان کا حال بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ذلت ملی دنیا کے اندر اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے. کَدَأْبِ آل فرعون کے جیسے آل فرعون کا حال ہوا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کو غرق کر دیا گیا. والذین، اور ان لوگوں کے حال کی طرح ان کا حال ہے کہ من قبلہم، کہ جو لوگ ان سے قبل تھے، ان سے پہلے تھے، یعنی قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، کہ جنہوں نے جب اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا حال کیسے ہے، کہ ان کا حال فرعون کی آل کی طرح اور ان لوگوں کی طرح ان کا حال ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم عاد، قوم ثمود. والذین من قبلہم، فرمایا کفروا بآیات اللہ، ان کو جرم کیا تھا کہ انہوں نے کفر کیا تھا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، پس اخذ پکڑ لیا ہم ان کو، یعنی ان مجرمین کو، ان تباہ ہونے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پکڑ لیا تھا بذنوبہم، ان کے ذنوب کی وجہ سے. ذنوب ذنب ان کی جمع ہے، ذنب کہتے ہیں گناہ، اور ذنوب زیادہ گناہ جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. تو آج اگر ہم بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. جو اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو نہ آ لے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. ان بطش ربک لشدید، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے. ان اللہ، آگے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قوی، بڑی قوت والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت سزا دینے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا، اگلا صفحہ اس کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 53 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت نہیں بدلتا جب تک جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہ بدل دیں جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جو ان کے نفسوں کے اندر ہے. آیت نمبر 53 کا جو خلاصہ ہے، جو مفہوم ہے، مختصر تفسیر وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ انعام فرماتے ہیں، کسی قوم کو نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پھر بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان پہ عذاب کو مسلط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ تکلیفوں کو مسلط کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو مسلط کر دیتے ہیں، ان پہ مصیبتیں بھیج دیتے ہیں. ذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ، با یہاں پہ سببیہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن نہیں ہے مغیرن تغیر سے ہے. تغیر کہتے ہیں کس چیز کو بدلنا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والا، نعمتن، نعمت کو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے. کون سی نعمت؟ کہ انعم، جو اللہ تعالیٰ جو اس نے نعمت کی، ہا اس کو، یعنی اس نعمت کو، انعمہا جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی، علی قوم، کسی قوم پہ، حتی یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل دیں، ما اس چیز کو، کہ جو بانفسہم، جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، جو ان کے دلوں کے ساتھ ہے، یعنی جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ نے فرمایا، سریس ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت بدلنے والا
نہیں ہے کہ جو اس نے کسی قوم پہ کی ہو، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بدلنے والا نہیں ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ کی ہو یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی قوم کفران نعمت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ہونے والی جو نعمتیں ہیں ان کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ لیکن جو ہی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ ذلت کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کدأب آل فرعون، کدأب مانت حال کے، یعنی حالت کے، آل فرعون، آل فرعون یعنی آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے ہیں، کذبوا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تکذیب کی بھی آیات اللہ، ہماری آیتوں کے ساتھ، انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأہلکناہم، فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان کو کیوں ہلاک کیا؟ بذنوبہم، ان کے ذنوب کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اور اسی طرح جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وَكُلٌّ، اور سارے کے سارے، کانوا، تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے، یہ سارے کے سارے جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، فرمایا کہ سارے کے سارے یہ کیا تھے؟ ظالم لوگ تھے۔ آیت نمبر 55 میں ہے کہ جو سب سے جو بدترین جو جانور ہیں، جو انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر ان کی صرف کیا بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے جو عہد و پیمان ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ توڑ دیتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان شر الدواب عند اللہ، کہ بے شک جو سب سے جو بدترین جو دواب ہیں، جو جانور ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب جانوروں سے جو برے جو جانور ہیں وہ ہیں کہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں ہے، یہ جانوروں میں سے بھی کون ہیں؟ سب سے بدترین جانور ہیں، سب سے بدترین جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بدترین جانور کا لقب دیا کہ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین، وہ لوگ کہ عاہدت، کہ عہد و پیمان کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، منہم، ان میں سے، کہ وہ لوگ کہ جن سے آپ نے کیا کیا؟ عہد و پیمان کیا۔ ثم ینقضون، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، نقض کر دیتے ہیں۔ نقض کہتے ہیں توڑنے کو، ینقضون فی المضارع ہے، تو عہدہم، اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر دفعہ، جی جب بھی وہ عہد و پیمان کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عہد و پیمان کو وہ توڑ دیتے ہیں، وہم، اور وہ لا یتقون، وہ بچتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو کافروں کی عادت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی کیا عادت ہے، ان کا کیا وصف ہے، ان کی کیا صفت ہے، کہ یہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ بنو قریظہ کے لوگ مراد ہیں، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا جو معاہدہ اس کو توڑ دیا تھا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے کفار کی مدد کی تھی۔ پھر فرمایا آیت نمبر 57 میں کہ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، فرمایا کہ فَإِمَّا، پس اگر، تثقفنہم، آپ ان کو پالیں، فی الحرب، حرب میں، یعنی جنگ میں،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو جنگ کے اندر، قتال کے اندر پا ہی لیں تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ فشرد بہم من خلفہم، تو فشرد تو آپ ان کو بگھائیں، بہم ان کے ذریعے، من خلفہم ان کو کہ جو ان کے پیچھے ہیں۔ تو شرد کس سے؟ تشرید سے۔ تشرید کسے کہتے ہیں؟ کہ خوف پیدا کرنے کے ساتھ بگدڑ مچا کر دشمن کو منتشر کر دینا، یعنی ایسی کاری ضرب لگانا کہ وہ بگدڑ مچے اور وہ بالکل بھاگ جائیں، اور ان کے جو پیچھے والے جو لوگ ہیں، جو کفار ہیں، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ عہد و پیمان توڑنے کی پھر کبھی بھی جرت نہ کریں، پھر وہ لڑنے کی کبھی جرت نہ کریں۔ فَإِمَّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اگر تثقفنہم اگر آپ پا ہی لیں ان کو، فی الحربی جنگ میں، فشرد تو بگا دے، بہم ان کے ذریعے، یعنی جو جہاد کے اندر ہیں، جو قتال کے اندر ہیں، میدان قتال کے اندر ہیں، ان کے ذریعے ان کو ایسی ضرب مارنی ہے، ان کو ایسا مارنا ہے، ان کو ایسی مار مارنی ہے کہ ان کے جو پیچھے کے جو لوگ ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فشرد بہم من خلفہم، تو ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی بگا دینا ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون تاکہ وہ کیا حاصل کریں؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ اگر آپ کو یہ خوف ہے، اگر آپ کو خدشہ ہے کہ کسی قوم سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کسی قوم سے آپ نے صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو قوم کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ اس عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ واضح صاف اعلان کر دینا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہے، کہ ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں پہ یہ الزام نہ آئے کہ انہوں نے عہد توڑ ڈالا ہے اور انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ تو اسی طرح جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی اسی طرح عمل کرتے تھے کہ واضح اعلان کر دیتے تھے، صاف اعلان کر دیتے تھے کہ ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہے۔ جب ان کو یہ خدشہ ہوتا کہ یہ جو قوم ہے کہ جس سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے، اگر یہ خدشہ ہوتا کہ وہ عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں، وہ توڑ دیں گے، تو پھر وہ واضح صاف اعلان کر دیتے کہ ہمارا اور تمہارا آپس کا معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ واقعی آپ ڈریں، من قوم، کسی بھی قوم سے، اگر آپ واقعی آپ کو ڈر ہو کسی بھی قوم سے، کس چیز کا ڈر ہو؟ خیانتاً، خیانت کا، یعنی عہد و پیمان کے توڑنے کا، جو صلح کا عہد و پیمان ہوا اس کے توڑنے کا اگر آپ کو خوف لاحق ہو، آپ کو ڈر ہو، تو پھر کیا کرنا ہے کہ فَانبِذْ پس پھینک دیں۔ لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ فَانبِذْ پس پھینک دیجئے۔ تو نبذ ینبذ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھینک دینا کسی چیز کو، نبذ ینبذ پھینک دینا کسی چیز کو۔ تو فَانبِذْ پس پھینک دے، فعل امر ہے، فرمایا الیہم ان کی طرف، پس پھینک دیجئے ان کی طرف، علی سواء مساوی طور پہ، برابری کی سطح پہ، یعنی تاکہ ان کو بھی پتہ ہو اور تم دونوں کو بھی، یعنی آپ کو بھی پتہ ہو، دونوں جو فریقین ہیں ان کو معلوم ہو، علی سواء برابری کی سطح پہ، یعنی یک طرفہ نہیں، بلکہ جو دشمن قوم ہے کہ جس سے عہد و پیمان ہوا ہے، علی سواء برابری کی سطح پہ، پھر جو ہے عہد کو پھینک دو، یعنی اس کو ختم کر دو، ان کو بتا کے واضح صاف اعلان کر کے، اس کے بغیر نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں محبت کرتا، الخائنین خیانت کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والے ہیں ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان مت کریں، ہرگز گمان مت کریں، کون لوگ؟ الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ہرگز یہ گمان مت کریں کہ سبقوا،
کہ وہ بھاگ نکلے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہ کفار مکہ کے وہ لوگ، کفار قریش کے وہ لوگ کہ جو میدان بدر سے جان بچا کر جو بھاگ نکلے تھے، جو چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ بچ نکلے ہیں، بلکہ آخرت میں ضرور ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، بے شک وہ اللہ رب العالمین کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 60 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم حکم دیا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، اور وہ حکم کیا ہے کہ جو اہل ایمان جو مسلمان ہیں وہ کفار کے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں، کفار سے لڑائی کے لیے، کفار سے جنگ کے لیے، کفار سے جہاد کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھیں، اور تاکہ دنیا سے، تاکہ زمین سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے، اور سارے کا سارا جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، تاکہ جو دین اسلام ہے سارے کے سارے جو ادیان ہیں ان پہ غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے مقابلے میں اپنی تیاری پوری رکھو۔ وَأَعِدُّوا، آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا، اور تیاری کرو، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کے مقابلے کے لیے، اور ان کے مقابلے کے لیے اعدوا اعداد سے ہے، یعنی تیاری کرو، مستطاعتم، جتنی تم کر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے نا اتنی تم ان کے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ کس چیز سے اب تیاری کرنی ہے؟ فرمایا من قوت، قوت سے، یعنی قوت کو حاصل کرو ان کے مقابلے میں۔ اور قوت سے مراد کیا ہے؟ جتنی بھی جو بھی چیز آتی ہے اس میں، وہ اس میں شامل ہوگی۔ جیسے موجودہ دور کے اندر جیسے فوجی گاڑیاں ہیں، جیسے ٹینک ہیں، جیسے جنگی جہاز ہیں، ابدوزیں ہیں، اسی طرح بحری بیڑے ہیں، اور جتنے بھی آلات حرب ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں قوت کے اندر۔ اور فرمائے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے میں سے بھی، وَمِن، اور سے، رِبَاطِ الْخَيْلِ، رباط الخیل کسے کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں باندھنا، الخیل گھوڑے، یعنی گھوڑے باندھے ہوئے جو گھوڑے ہیں ان کو بھی تیار کرو۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ سواد جو فوج ہے اس کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ موجودہ دور میں تو گھوڑے نہیں ہیں، لیکن موجودہ دور میں کیا ہیں؟ آلات حرب جو ہیں، جنگ کا جو اسلحہ ہے وہ مراد ہے، جتنا بھی جو آلات حرب ہیں سارا اس کے اندر وہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کفار کے مقابلے میں اپنی تیاری کیا کریں؟ پوری رکھیں۔ فرمایا کہ ترہبون بہ عدو اللہ، کہ تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، کہ جب تمہاری یہ تیاری پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں وہ تم سے ڈریں گے، وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تم سے ڈرتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ آخرین، اور آخرین ہیں، کچھ اور بھی ہیں، من دونہم، ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، تم ان کو جاننے والے نہیں ہو۔ جو تمہاری صفوں کے اندر جو منافقین ہیں وہ مراد ہیں کہ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ تو جب تمہارے اندر یہ قوت ہوگی، جب تم قوت کو حاصل کر لو گے، جب تم کفار کی جنگ کے لیے، ان سے قتال کے لیے، ان سے لڑائی کے لیے جب تم اپنی تیاری مکمل رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس ذریعے سے اللہ کے جو دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، وہ تم سے ڈرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم انفاق کرو گے، جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیئن، کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو کیا ہوگا؟ یوفا الیکم، وہ واپس لوٹایا جائے گا تمہاری طرف، وانتم، اور تم، لا تظلمون، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے صلح کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر جو دشمن ہے وہ صلح کی طرف جھکتا ہے تو تم بھی صلح کی طرف جھکو، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوں، لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت عطا فرمائی ہو، ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہو، تو اس صورت میں صلح نہیں کرنی، بلکہ اس صورت میں کفار سے قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ فرمایا وَإِن، اور اگر جنحوا وہ مائل ہو جائیں، فعل ماضی کا صیغہ ہے، جنحوا وہ مائل ہو جائیں، للسلم کس کے لیے؟ صلح کے لیے، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو فجنح لہا، تو پس آپ بھی مائل ہو جائیے، لہا اس کے لیے، یعنی سلم کے لیے، یعنی صلح کے لیے۔ اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوتے ہیں تو پھر تم بھی صلح کے لیے مائل ہو جاؤ۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، السمیع ہر بات کو سننے والا، ہر قول کو سننے والا، العلیم اور ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا۔ ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ارادہ کریں، ان یخدعوک، ان یہ کہ یخدعوک کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، اگر وہ یہ ارادہ کریں، یہ مشرکین، یہ کفار، آپ کو دھوکہ دینے کا، تو جان لیجئے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، پس اللہ تعالیٰ، فَإِنَّ حَسْبَكَ، پس کافی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ، پس اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کفار کی سازشوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ هو الذی، اللہ نے فرمایا وہی ہے، الذی جس نے، ایدک آپ کی تائید کی، آپ کو قوت عطا فرمائی، بنصرہ اپنی نصر سے، اپنی مدد سے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی، آپ کو قوت عطا فرمائی، آپ کو قوت بخشی۔ وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید کی، آپ کو قوت عطا فرمائی۔ اور پھر اس چیز کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نمبر 63 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے درمیان الفت قائم کر دی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 40 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے، لیکن جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان مبعوث کیا رحمت للعالمین بنا کے، تو پھر ان کے حالات کیسے تبدیل ہوئے، ان کے دلوں کے حالات، کہ ان کے دل آپس میں کیا ہو گئے؟ جڑ گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، الفت قائم کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر الفت قائم کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ لو انفقت، اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض، ما اس چیز کو کہ جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً ساری کی ساری زمین کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو بھی اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کر دیتے نا، تو ما الفتا، تو آپ نہ ڈال سکتے الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، یعنی صحابہ کے جو دل، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو الفت ڈال دی، ان کے دل ایمان پہ اکٹھے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی پہ اکٹھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی محبت پہ اکٹھے ہو گئے۔ اگر دنیا کی ساری چیزوں کو آپ خرچ کر دیتے تو آپ اپنے بل بوتے پہ کبھی بھی ان کے دلوں کے اندر یہ الفت اور محبت قائم نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بینہم، ان کے درمیان، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، عزیز، بڑا ہی زبردست ہے، اور فرمایا حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں آیت نمبر 64 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور ان اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ جو آپ کے پیچھے چلے ہیں، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک، کافی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ہر معاملے کے اندر کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو کافی ہے؟ ومن، اور ان کو کہ اتبع، جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی، جو پیچھے چلے، کا آپ کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، من المؤمنین، کون؟ مومنین میں سے،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کو اور ان کو بھی کافی ہے کہ جو اہل ایمان میں سے آپ کے پیچھے چلے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی کافی ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو مومنین ہیں ان کو اباریے جہاد پہ، قتال پہ۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرید اس سے کیا مراد ہے کہ ابھاریے، اور تحرید سے ہے، حرد یحرد، باب کون سا اس کا؟ علم یعلم تعلیم، حرد یحرد تحرید، اور اس سے مراد کیا ہے کہ ترغیب دلانا، اس طریقے سے کہ انتہائی رغبت دلا کے کسی کو ترغیب دلانا، اس کو کہتے ہیں حرد، تحرید، اسی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اباریے کس کو؟ المؤمنین، اہل ایمان کو، کس چیز پہ؟ علی القتال، قتال پہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو قتال پہ اباریے۔ ان یکن، اگر ہو، منکم تم میں سے، 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، 200 پہ، وَإِنْ اور اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، 100 یغلبو تو غالب آئیں گے، 1000 پہ، من الذین ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ سبب اس کا یہ ہے کہ قوم، کہ یہ ایسی قوم ہیں، یہ کفار ایسے لوگ ہیں کہ لا یفقہون، کہ جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری کہ 1 اور 10 کا تناسب ہے، کہ اگر اہل ایمان میں سے 20 اگر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، مشرکین میں سے، کفار میں سے، اپنے دشمنوں سے 200 پہ کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے۔ اور اگر وہ 100 ہیں تو 1000 پہ غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کا تناسب ہے۔ اور اس کا جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، جو کفار لوگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، لا یفقہون، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کر دی؟ تخفیف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ یہ تخفیف کر دی کہ اگر 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی تناسب کو 1 تناسب 2 سے کر دیا۔ پہلے 1 کا 10 سے تناسب تھا، اب کیا ہے؟ 1 کی نسبت 2 سے ہے۔ فرمایا الآن، ابھی اللہ تعالیٰ نے خفف، تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا تم سے بوجھ کو، عنکم، تم سے، یعنی کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تم سے ہلکا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ وعلم، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا، ان یہ کہ فیکم، تم میں کیا ہے؟ ضعفاً، کہ تم میں کیا ہے؟ کچھ کمزوری ہے، تم میں بھی کیا ہے؟ کچھ کمزوری ہے۔ تو فرمائے فَإِن، پس اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، پھر اگر تم میں سے کیا؟ منکم تم میں سے، 100 صابرتم، صبر کرنے والے، اگر تم میں سے 100 اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، 200 پہ۔ اگر تم میں سے 100 اگر صبر کرنے والے مجاہد ہوں گے، فوجی مجاہد ہوں گے، تو وہ 200 کفار پہ کیا آ جائیں گے؟ 200 کفار جو لڑنے والے ہیں تم سے، ان پہ کیا آ جائیں گے؟ غالب آئیں گے۔ وَإِن یکن، فرمائے وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، 1000، یعنی اگر تم اہل ایمان میں سے 1000 مجاہد اگر ہوں گے تو یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 2000 پہ، یعنی 2000 کفار پہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا تناسب ذکر کیا تھا کہ اگر 20 اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو 20 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے؟ 200، تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر اسی طرح اہل ایمان میں سے 100 مجاہد اگر ہوں گے تو وہ کتنے پہ غالب آئیں گے؟ 1000 پہ۔ 100 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 1000 بنتا ہے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، اور فرمایا کہ اگر تم میں سے اگر
100 جو ہیں صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، اور اگر 1000 تم میں سے مجاہد ہیں تو وہ 2000 کفار پہ کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للنبی، کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے ان یکون، کہ ہو اس کے لیے یا اس کے ہاں ہوں اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یثخن فی الارض، کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لائق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں، ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی آتے تا ان کا میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تریدون، فرمایا کہ تم ارادہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو ارادہ دنیا، دنیا کے سامان کو، واللہ، اللہ تعالیٰ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت کو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے، ان کو کیا ہوئی؟ ان کو شکست ہوئی، ان کو ذلت اٹھانا پڑی، تو ان کے 70 قیدی وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ تو اب قیدیوں کے معاملے میں مشاورت ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو بھی قتل کیا جائے، جو قیدی ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے، تاکہ جو کفار ہیں، کیونکہ وہ غلبے میں تھے، اکثریت میں تھے، تاکہ ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کی شان و شوکت کو توڑا جائے، ان کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اکثر جو صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جو قیدی ہیں ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ جو فدیہ کا جو مال ہے یہ آگے جو جنگیں ہیں ان کے لیے تیاری کے طور پہ جو سامان ہے وہ سامان خریدا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ جو رائے تھی یہ درست نہیں تھی، بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان جو قیدی تھے ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے تھا، تاکہ جو کفار ہیں ان کی شان و شوکت ختم ہو بالکل۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی عزیز ہے اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب، یعنی کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ ایک لکھی ہوئی بات، کتاب مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی بات اگر نہ ہوتی تو لمسکم، تو ضرور آ پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم، اس کی وجہ سے جو تم نے لیا، عذاب عذاب عظیم، بڑا عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ لکھی ہوئی بات نہ ہوتی تو وہ لکھی ہوئی بات کے جو سبقہ، کہ جو پہلے طے ہو چکی تھی، جو نوشتہ تقدیر میں جو پہلے مقدر ہو چکی تھی، اگر وہ بات نہ ہوتی تو جو تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم آ پہنچتا۔ تو وہ بات کیا تھی جو پہلے جو لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھی ہوئی جو بات تھی وہ کون سی تھی؟ لولا کتاب من اللہ سبق۔ تو اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس سے ایک معنی یہ ہے، مراد مال غنیمت کی حلت ہے، کہ جو فدیہ تم نے لیا ہے یہ ایک مال غنیمت کے طور پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے مال غنیمت کا جو مال ہے وہ اہل ایمان کے لیے حلال ہے۔ اور اس کتاب سے جو لکھا ہوا ہے، جو لکھی ہوئی بات ہے، اس سے ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اہل بدر کی مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل بدر تھے ان کو پہلے ہی معاف فرما دیا تھا، اور ایک اس سے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو پہلا جو معنی ہے کہ مال غنیمت کی حلت یہاں مراد ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو اس لیے تم نے یہ جو فدیہ لے کر جو قیدیوں کو چھوڑا ہے تمہارے لیے یہ جائز ہے اور تمہارے لیے جائز کام ہی تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت کا مال حاصل کیا ہے، یہ جو فدیہ کا جو مال ہے، حلالا طیبا یہ بالکل حلال ہے اور بالکل یہ کیا ہے، پاک ہے۔ واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بڑا غفور ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا آج کا آخری صفحہ ہے، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری قل کہہ دیجئے لمن انہیں کہ جو فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری قیدیوں میں سے، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے جانا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن کسی خیر کو، کسی بلائی کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بلائی جو ہے معلوم کرے گا تو یؤتکم اللہ تعالیٰ دے دے گا تمہیں خیرن زیادہ بہتر مما اس سے جو اخذا لے لیا گیا منکم تم سے، ویغفر لکم اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ تو دیکھیے جو بدر کے جو قیدی جب لائے گئے تو بعض نے کیا کیا، اسلام کا اظہار کیا۔ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو بعض نے اسلام کا اظہار کیا اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں مجبور کیا گیا ہے جنگ کرنے پہ، ہمیں جنگ پر جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، اور ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ دل سے مسلمان ہو جاتے ہیں تو جو فدیہ ان سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس فدیے کے بدلے میں زیادہ بہتر عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی نعمتیں اور آخرت کی بھی نعمتیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فدیہ لیا گیا تھا، پھر بعد وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ تو اسی چیز کا ذکر ہے، اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، کسے، لیمن ان کو کہ جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری قیدیوں میں سے، اسرا کسے کہتے ہیں، اسیر کی جمع اسرا ہے، اسیر قیدی، اسرا زیادہ قیدی، قیدیوں میں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، جو تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جانا تمہارے دلوں کے اندر کسی خیر کو، یعنی اگر تم حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا خیرن مما اخذ منکم زیادہ بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا۔ اخذ منکم سے مراد کیا، جو فدیہ تم قیدیوں سے لیا گیا ہے، اگر تم میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور سچے معنوں میں اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پھر یہ خوشخبری سنائی کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ غفور بڑا ہی بخشنے والا، رحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اللہ نے فرمایا وَإِن اور اگر يُرِيدُوا اگر وہ ارادہ کریں خیانتک آپ سے خیانت کا، یعنی یہ جو قیدی ہیں اگر ان کا مقصد جو ہے صرف دھوکہ ہے، ان قیدیوں میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں اور اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، اگر ان کا مقصد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا مقصد دھوکہ دینا ہے آپ کو، تو آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے۔ فقد خان اللہ البتہ تحقیق انہوں نے کیا کی، انہوں نے خیانت کی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء نیک بندوں کے ساتھ انہوں نے قتال کیا۔ پھر کیا ہوا کہ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں دے دیا۔ فَأَمْكَنَ پس قابو میں دے دیا، منہم ان کو، یعنی ان قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قابو میں دے دیا۔ تو اگر یہ دوبارہ اگر ایسے کریں گے تو پھر اسی طرح ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کو مسلط کیا جائے گا۔ واللہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا علیم ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ اقسام ذکر کی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی۔ ایک تو وہ اہل ایمان تھے، صحابہ تھے کہ جنہوں نے ایمان بھی لایا اور جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جو مہاجرین اولین ہیں، جنہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ ہجرت کی، اپنے نفسوں کے ساتھ ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ اہل ایمان ہیں جو انصار ہیں، انصار مدینہ ہیں، کہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی اور ان کو جگہ عطا فرمائی۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ وہ مومن کہ جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے ہجرت ابھی تک نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو یہ پہلی قسم اہل ایمان کی، مومنین کی، کہ جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے ایمان بھی لایا، جنہوں نے جہاد بھی کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت بھی کی مدینہ کی طرف، یہ ان کا ذکر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ انصار کا ذکر ہے، فرمایا والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے مدد کی، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے جو مہاجرین تھے ان کو انہوں نے جگہ دی، انہوں نے ان کی مدد کی، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ فرمایا اولئک، جو لوگ ہیں، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، اولیاء ہیں، بعض کے، ان کے جو بعض ہیں وہ بعض کے کیا ہیں؟ اولیاء ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع، اور یہاں سے مراد کیا ہے؟ بعض کے آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں، حمایتی ہیں اور مددگار ہیں، یا ایک دوسرے کے وارث، یہ بھی مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات مدینہ کی کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا اور انصار نے ان مہاجرین کی مدد کی، حتیٰ کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو وہ اس کے وارث بھی بنتے، وہ مہاجر جو تھا وہ اس انصاری کا کیا ہوتا تھا؟ اس کا وارث بھی بنتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ چیز ختم ہوگی، تو ابھی کیا ہے کہ وہی وارث بنیں گے کہ جو نسبی رشتہ دار ہیں اور سسرالی رشتہ دار ہیں، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور یہ تیسری قسم کے لوگ مراد ہیں، اہل ایمان مراد ہیں، کہ جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی دوستی میں سے، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، یعنی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے دوستی میں سے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں دین کے مقابلے میں، دین کے معاملے میں، یعنی یہ جو تیسرے قسم کے جو اہل ایمان ہیں کہ جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی مدینہ کی طرف، وہ مکہ کے اندر ہی مقیم تھے، جو دار الحرب تھا، یعنی مدینہ کے علاوہ جو باقی جتنا بھی جو علاقہ تھا وہ دار الحرب تھا، جو دار الحرب کے اندر ہی جو مقیم رہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں تو فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ اگر ان پہ ظلم ہوتا ہے اور وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں تو تم پہ، اہل ایمان پہ لازم ہے کہ ان کی تم مدد کرو۔ الا علی قوم، مگر اس قوم پہ، اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم ان کے درمیان، میثاق، کوئی میثاق ہو، کوئی عہد و پیمان ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اگر یہ
اس قوم کے مقابلے میں تم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ان کے مقابلے میں ہماری مدد کرو، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے۔ تو پھر جو عہد و پیمان ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کو نہیں توڑنا، اور ان کی مدد نہیں کرنی، ان کی مدد نہیں کرنی، کیونکہ تمہارا اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان ہو چکا ہے، وہ پہلے ہے، اس کی پاسداری کرنی، عہد و پیمان کی پاسداری کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ استثناء کیا کہ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کو اولیاء، ایک دوسرے کی کیا ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں، وہ حمایتی ہوتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، دوست ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں، بعض ان بعض کے، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض بعض کے اولیاء ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہ کرو گے، تکن، تو ہوگا، فتنتن، بہت بڑا فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد، اور فساد ہوگا، کبیر، بہت بڑا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، الا تفعلوہ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے، کیا کام اہل ایمان نہیں کریں گے تو زمین میں بہت بڑا فساد، زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ کون سا کام ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ جس طرح کفار ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے کہ تم اگر ایک دوسرے کی حمایت اگر نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کی مدد اگر نہیں کرو گے، اور کفار سے تم جو ہے وہ دوستی ختم نہیں کرو گے، ان کی عدم موالات اگر نہیں ہوگی، اگر یہ کام نہیں کرتے آپس میں، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی نصرت، تو پھر کیا ہوگا کہ کفار کا غلبہ ہوگا اہل ایمان پہ، اس دنیا میں، اس زمین پہ کیا ہوگا، فتنہ ہی فتنہ ہوگا، اور بہت بڑا کیا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ والذین، وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی تعریف بیان کی کہ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے جگہ دی، وَنَصَرُوا، اور جنہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں، اصلی جو مومن ہیں، جو کیا ہیں، حقیقی معنوں میں کیا ہیں، وہ اہل ایمان ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پھر ان کی جزا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ کیا جزا ہے، لہم مغفرت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق کریم ہے، بڑا باعزت رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج کے سبق کی ہماری آخری آیت ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا من بعد، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، من بعد، بعد میں، یہ چوتھا گروہ ہے، اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کہ جو بعد میں ایمان لائے۔ بعد میں ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، یا غزوہ بدر کے بعد جو ایمان لے آئے تھے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، تمہارے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد بھی کیا۔ فرمایا فاولئک، پس یہ لوگ، منکم، تم میں سے ہی ہیں، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، یہ تم میں سے ہی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اولو الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، بعضهم، ان کے بعض، اولا، زیادہ وہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں، ببعض، بعض سے، جو
رشتہ دار ہیں وہ بعض سے کیا ہیں، زیادہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں، زیادہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز سے، علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ دیکھیے، ایک تو وہ تھے جو وراثت کا جو طریقہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بھائی بنایا تھا مہاجرین کا، مہاجرین اور انصار کے درمیان میں آپس میں اخوت کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس کو مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ تو اس چیز کو پھر ختم کر دیا گیا۔ اس آیت کے اندر اسی چیز کا بیان ہے کہ جو اولو الارحام میں جو رشتہ دار ہیں، آپس میں جو رشتے ناتے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں۔ یعنی اس سے مراد کیا کہ آئندہ سے جو میراث ہے وہ دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اور مہاجرین اور انصار والا جو طریقہ ہے وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ تو اب کیا ہے کہ وارث کون بنیں گے؟ اب وارث وہی ہوں گے کہ جو نسبی اور جو سسرالی جو رشتہ دار ہیں، اب وہی آپس میں کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اور کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ لوح محفوظ میں اصل جو حکم تھا وہ یہی تھا، اصل حکم یہی تھا کہ جو وارث بنتے ہیں وہ رشتہ دار وارث بنتے ہیں کہ جو نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن جو اخوت کی وجہ سے وہ جو انصار اور مہاجرین آپس میں وارث بنتے تھے، تو وہ ایک وقتی حکم تھا جس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس آیت میں اس چیز کا بیان ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، جو سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔